بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہماری اس ویڈیو کا موضوع حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 یہودی بندر کیسے ہو گئے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد تھے اور یہ عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو ایک ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو۔ جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بہت پسند آیا، اور ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوض میں متعدد ہو گئی تو یہی تو ان کا شکار ہو گیا۔ تو ہفتے کے دن شکار کرنا پایا گیا اور ان کے لیے جو حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ان 3 گروہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ تھے جو سرکش نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان مصیبت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا، ایک دن خطا کاروں میں کوئی باہر نہ نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مصنع ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں زور روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والے لوگوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ
دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تو مچھلیاں نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا؟ بولے، تمہارے رب کے حضور معذرت کو، اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع فرماتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کی، حکم کی، سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا، ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ شیطانی ہلا بازوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں، وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا میں نیست و نابود ہو کر عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب ایلا کے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر راہ مستقیم کی شاہراہوں پر چل پڑیں، اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت میں تاجدار بن جائیں۔ پیارے دوستو، ہم بھی آج انہی سب نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس کام سے ہمیں منع کیا جاتا ہے، شیطان ہمیں اپنے شیطانی وسوسوں میں لا کر اس چیز کا حل بتاتا ہے، اور ہم نافرمانیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں، راہ مستقیم پر چلائیں۔ آپ کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ آپ پر سلامت رہیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔ اللہ حافظ۔